لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. صلوات بلند آواز کے ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے. جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کر کے مل کے ذرا بار دیگر بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے. سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. اس ذکر مولا میں جس نے بھی دام درہم قدم سخن حصہ لیا پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. قبلہ آسم نقوی صاحب ان کے خانوادے میں جو علیل ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان کے ایک برادر علیل ہیں بتصدق سید سجاد انہیں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما. زیغم بھائی کے سفر بے خطر فرما. پروردگار جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں جو حاجات شریعت دل میں رکھتے ہیں تمام کی حاجات کو پورا فرما. جو بہنیں بیٹیاں کف کے انتظار میں ہیں سخی حسین کا واسطہ انہیں بہترین کو فتح فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا. دور دراز سے بھی سفر کر کے آئے ہوئے احباب بیٹھے ہیں. پروردگار ہماری اس کاوش کو اس سلسلہ ذکر کو عبادت میں شمار فرما. ہمارے اعمال کو ریاکاری کی آگ سے محفوظ فرما. کوشش کر کے بارے دیگر مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے آمادہ ہیں. بات شروع کی جائے. اچھا صورتحال یہ ہے کہ آتے ہی آتے کافی ذہن بن رہا تھا یہ پڑھ لیا جائے یہ پڑھ لیا جائے یہ پڑھ لیا جائے. چونکہ تمام برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں شاہ صاحب موجود ہیں تو میرا دل بیٹھے بیٹھے بن گیا کہ موضوع آج پڑھا جائے. وہ موضوع ہوگا سلونی. کیا پڑھا جائے؟ سلونی پڑھا جائے. اس لیے کہ صاحبان فہم بیٹھے میں آپ تک آج تک صرف علی کا سلونی پہنچا ہوگا کہ صرف علی نے سلونی کہا. لیکن شاہ جی آج میں بتاؤں گا کہ 4 ذوات مقدسہ نے سلونی کہا. میں اللہ سے چلوں گا علی تک آؤں گا. آپ بھی ہیں جو پیچھے والے ہاں مجلس بیٹا دیکھی نہیں جاتی سنی جاتی ہے. تھوڑا ہوا کرتے آئیں گے تو ماشاءاللہ یہ تو چہرے وہی ہیں جو جنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بات پہنچ جائے گی. سلونی اللہ سے چل رہا ہوں ریفرنسز کوٹ کرتا جاؤں گا کتابوں کی. آپ دیکھیے گا جا کے آپ کو ریفرنس میں کتاب میں یہ چیز ملے گی. چونکہ پڑھنے کے بعد چیزیں حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بات پہنچ گی. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. ٹھیک اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. یعنی اللہ سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے لیکن ہر کسی سے نہیں پوچھنا. پوچھنا ان سے ہیں جو اہل ذکر ہے. قرآن کی آیت ہے اسی پہ سفر کر رہا ہوں. اب اہل ذکر ہیں کون؟ علماء میں بحث چھڑ گئی. کسی نے کہا کہ استاد اہل ذکر کیونکہ وہ پڑھاتے ہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ اہل ذکر ہے.
دیکھیے ہر استاد جو ہے وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیتا. بیالوجی والا ریاضی کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا. لیکن اہل ذکر وہ ہے جس سے جب بھی پوچھو، جو بھی پوچھو، جہاں بھی پوچھو. تھوڑا سا بولیے جی بھئی کیا بیدار لوگ چلیے آپ تو پریشان تھے. یہ تو کمال ماشاءاللہ رش بھی ہے، کم لوگ نہیں. ہمارے ہاں لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. تعداد پہ تو کبھی ناز ہی نہیں کیا. کثرت پہ ناز کیسا؟ ہاں کثرت پہ ناز کوئی نہیں. زیادہ ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں. بھائی جان زیادہ ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اسلام میں جمہوریت نہیں چلتی. اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے. اسلام میں وہی ہوگا جو زبان عصمت سے ملے گا. چونکہ بندوں کے بنائے ہوئے میں نقش ہو سکتا ہے، اللہ کے چنے ہوئے میں نقص نہیں ہوتا. بندوں کے بنائے ہوئے مجبور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مختار ہوتے ہیں. اگر ہاتھ نیچے رہ گیا تو دکھی جاؤں گا، چپ رہ گیا تو سوچوں گا ادھر سے آیا میرا مہمان ہے، شیعہ ہے یا سنی، سارے میرے بھائی ہیں، میں بلا تفریق کے فرقہ و مذہب بات کرنے لگا ہوں. اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. بندوں کا بنایا ہوا فرار ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے برقرار. کثرت میں ناز. انیس فرماتے تھے جب کبھی مجمع کی قلت سے گھبراتا ہے انیس، شبیر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. آپ کی زندگی ہو بھائی خرید لیا آپ لوگوں نے، جو لاکھوں بیٹھے ہیں کیا سوال ہے، شکر گزار. جی تو اس کا مطلب ہے سوال کرنا ہے اہل ذکر سے. ہر استاد ہر سوال کا جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب استاد اہل ذکر ہے. پھر آگے چلتے کچھ نے کہہ دیا نہیں، اہل ذکر سے مراد جو ہے نا وہ استاد نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں جو کثرت سے اللہ اللہ کرتے ہیں. جو کثرت سے اللہ اللہ کرتے ہیں. اس سے مراد اہل ذکر سے مراد وہ اللہ کے ولی ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پورے پنڈال میں بندہ سن کے سمجھ کے میرے ساتھ سفر کرے گا تو حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. یاد رکھیں کوئی پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ ذکر کر کے ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا. زندگی ہو آپ کی مسئلے آواز میں آپ جو بولے ہیں مشکل بات پہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک کثرت سے ذکر کرتا رہے، وہ ذکر کر کے ذاکر بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا. اہل ذکر کی کوالیفیکیشن ہے اس سے جب پوچھے جہاں پوچھے وہ لا ادری کا نعرہ نہ لگا. جو لا ادری سمجھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے. اچھا اور آسان کرو، اہل ذکر وہ ہوگا جو زندگی میں کبھی بھی لولا نہ کہے. جو بولا ہے اسے سلام ہے، جو نہیں وہ کتاب پڑھا کرے. ہاں ایک بندہ تھا جس نے 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. بار بار کہہ رہے لولا علی لولا علی لولا علی. کسی بندے نے کہا بار بار کہہ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جان یہ جو بار بار کہنا پڑا ہے وجہ ہے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا ایک بار مولا علی کہہ لیتا. جو بولا ہے اسے سلام. زندگی ہو تھکنا نہیں
نہیں ہے خدا رہا. جو اہل سنت بیٹھے ہیں وہ میرے بھائی ہیں, بڑے محترم دوست ہیں میرے, اور جو آیا ہے براہ راست حسین کا مہمان ہے, اور جو حسین کا مہمان ہے وہ اس کی عزت واجب ہے. تو میں بلا تفریق فرقہ و مذہب بات کرنے کا عادی ہوں, زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہا ہوں. سمجھ آئے ہوا کرتے ہیں کہ تو فیصلہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہیں جن سے جب سوال ہو وہ جواب دیں. ایک قرآن کی آیت, ایک میرے مرشد کا قول, اہل ذکر آپ کے سامنے ہو. ابھی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اچھا, سوال کرنا ہے اہل ذکر سے. لا, ٹھیک ہے, لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو, ہر کسی سے نہیں کرنا. آپ کے اور میرے مرشد علی نے کہا سلونی سلونی, مجلی سے سوال کرو. جو پہنچا ہے میں سلام پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے سلونی. بندہ میری آنکھوں کی دسترس میں ہو, دائیں بائیں دیکھے, نماز پوری ہو جاتی ہے. بندہ ادھر ادھر نہیں توجہ کرنا. شیعہ سنی دوست تشریف فرمائیں, بات کرنے جا رہا ہوں. ہاں, اہل سنت بھائی بھی نماز میں سلام پھیرتے ہیں, دائیں بائیں کرتے ہیں تو نماز تمام ہو جاتی ہے. صبر کی دلیل ہے, پریشان نہ ہوئیے گا. اور میں نے کبھی نہیں شادی کسی کو کہا کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے میری طرف سے وہ بھی ٹھیک ہے, جو باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ دوست ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں کھول کے کیوں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا آپ کی محبت میں. اکثر سوال پوچھ رہے تھے آپ نے کھول کے کیوں پڑھ دیا. میں نے کہا صاحب آپ کی محبت میں. کہا وہ کیسے. میں نے کہا میں نے دیکھا کوئی یہاں پڑھ رہا ہے باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہاں باندھوں گا تو یہاں والا ناراض ہو جائے گا. یار کوئی کچھ نہیں کہے گا, میں زندہ بات کر رہا ہوں. میں یہاں باندھوں گا تو یہاں والا ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا میں نے ہاتھ ہی کھول دیے تاکہ سارے گھر راضی رہیں. تو ہم نے تو ہاتھ ہی کھول دیے شاہ جی, سارے گھر راضی رہے. ہمارا کام تو راضی کرنا, ناراض کرنا نہیں. اسی لیے پھر کہہ رہا ہوں جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے. جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی میں غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا, وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے. کیونکہ جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ویسے پڑھ رہا ہے جیسے اسے اس کے امام نے کہا. جو باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی ویسے پڑھ رہا ہے جیسے اسے اس کے امام نے کہا ہے. فیصلہ بندے پہ نہیں ہونا, امام پہ ہونا ہے. تو بس امام ایسوں کو بنانا جنہیں اپنی جنت کی فکر نہ ہو, تمہیں بخشوا دے. ایسے اس کا مطلب ہے پہلا سلونی کس نے کہا. توجہ کیجئے گا, اللہ سے چلوں گا علی تک آؤں گا. ناصر بھائی موضوع کا بندھن دیکھیے. سب سے پہلا سلونی کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. صاحب وسائل الشیعہ نے لکھا سب سے پہلا سلونی خدا نے کہا. سب سے پہلا سلونی خدا نے کہا. کب کہا؟ رجب کی پہلی شب جمعہ اللہ نے حرم کعبہ میں ملائک کو جمع کیا. حرم کعبہ ملائک کو جمع کر کے خالق نے آواز دی سلونی سلونی اما شئتم, جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. ابھی بھی بندے آپ کے شاہ جی کچھ نہ سوچ کے جنگل میں الجھے ہیں کہ یہ ابھی صاحب نے کیا کہا حرم کعبہ میں. یہ کعبہ وہی ہے جہاں آپ کو اور میرا مرشد علی آیا ہے. لوگ حیران ہیں, جو ذہنوں میں نہیں آتا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. جو جاگا ہے اسے سلام ہے, تھکنا نہیں آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں بات تھوڑی مشکل ہو رہی ہے, کچھ بندے تھک رہے ہیں, تھکنا نہیں. باتیں بڑی قیمتی ہیں, اگر پہنچ جائیں گی تو حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. اور انشاءاللہ اگلی ملاقات تک شاہ جی یہ موضوع محفوظ رہے گا اور لوگ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے. میں جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. رجب کی پہلی شب جمعہ حرم کعبہ میں اللہ نے ملائک کو جمع کیا.
کہ سلونی سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. مکتب الہیہ کے طالب علم فرشتے سوال کرنے لگے، خالق جواب دینے لگا. سوال کیا تھے، جواب کیا تھے، ہمیں نہیں پتا. تب سے یہ سنت الہیہ ہے. رجب کی پہلی شب جمعہ فرشتے حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے، یہ جواب دیتا ہے. پہلا سلونی کس نے کہا؟ تھوڑا اونچی بولی، اللہ. دوسرا سلونی صالح نبی نے کہا. قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھ لیں، حیات القلوب پڑھ لیجئے، دور جانے کے زندہ جو آپ کے روزمرہ استعمال کی کتاب ہے. تاریخ اسلام اٹھائیے، آپ کو ملے گا. کب کہا؟ جب جناب صالح ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے. ٹیلے پہ بلند ہو کر جناب صالح نے کہا، سلونی اما شئتم، سوال کرو جو تم چاہتے ہو. پورے مجمع میں ایک بزرگ بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کا دعویٰ سلونی کیا ہے نبی ہو کر. سامنے پہاڑ ہے، اس سے اونٹنی نکال. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا، تھکنا نہیں خدا رہا. لفظ بڑے قیمتی ہیں جو حوالے کر رہا ہوں. کا سامنے پہاڑ ہے، اونٹنی نکال. شاہ جی دعویٰ کر بیٹھے تھے، جو چاہو مانگو، جو چاہتے ہو کر کے دکھاؤں گا. ادھر یہ دعویٰ کیا، ادھر کہا اونٹنی نکال. اب دعویٰ کر بیٹھے تھے، دلیل مشکل تھی. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، پروردگار یہ کام میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے آسان ہے. جو ہاتھ اٹھے میں سلام کر رہا ہوں. نہیں بے نیازی نہیں، دل سے علی نکلے تو بیٹا ہاتھ کھول کے بولنا ہے میرے ساتھ. کلندر نے پر کھول کے علی کرنا سکھایا، تم بھی کھولنا، میں لفظ والے کروں. کہا یہ کام میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے آسان ہے. آصف نقوی صاحب ایک بندہ بولے میں شکر گزار ہوں، بس کسی مشکل کشا کے صدقے. نہیں میں چہرے دیکھوں گا، میں بے نیازی. بس کسی مشکل کشا کے صدقے. ویڈیو بن رہی ہے، محفوظ ہے، آئی تھنک آن لائن بھی چل رہا ہوگا. یہ نہیں، کم از کم ریکارڈنگ محفوظ ہو رہی ہے. ریکارڈنگ میں ایک جملہ محفوظ ہے، جب جو چاہو میں اس کا ذمہ دار ہوں. لفظ نہیں، حرف کا ذمہ دار ہوں، لیکن لفظ حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ کرنا، بڑی قیمتی بات ہے. قبلہ ادھر اشارہ ہوا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی. تاریخ اور علماء اور زمانہ پریشان ہے. اونٹنیاں تو اونٹنی کے پیٹ سے نکلتی ہیں، یہ پہاڑ سے کیسے نکل آئی؟ تو جواب یہ ہے، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے. ہاتھ یہی رکھنا، اب حیرت کی بات نہیں، اللہ کی قدرت کی بات ہے. اور شاہ جی کسی کی ماں کے آنے پر دیواریں نہیں پھٹا کرتی، علی کی ماں کے آنے پر اللہ کے گھر کی دیوار کا پھٹنا حیرت کی بات نہیں، علی کی قدرت کی بات. آپ سلامت رہیے سر، آپ کی نسل آباد. علی حق، سارے مل کے آپ کے ساتھ. وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے، واہ واہ. وہ ہے جو قطرے سے فیض عام کرے، وہ ہے جسے سیدہ خاص و عام کرے، وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام. ہاں کچھ علی ناشنا بدبخت حج پہ جاتے ہیں. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں شاہ جی، لوگ کہتے ہیں نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے اور حج کے بعد اعلان ولایت کی ہے. کعبہ کے طواف کے بعد غدیر میں اعلان ولایت کیا. میں لفظ بدل رہا ہوں،
نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت نہیں کیا، اعلان ولایت کے لیے حج کیا۔ خریدا ہے آپ نے؟ نبی نے حج کے بعد اعلان ولایت نہیں کیا، بلکہ اعلان ولایت کے لیے حج کیا۔ خدا کی قسم نبی نے، بابا جی پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دعا کیجئے گا، نبی نے سید اب لے آئے ہیں تو فکرہ لیجئے، نبی نے توحید پہ خطبہ بیٹھ کے دیا، رسالت پہ خطبہ بیٹھ کے دیا، نماز کے احکام بیٹھ کے پہنچایا، روزہ بیٹھ کے بتایا، نبی نے توحید پہ خطبہ بیٹھ کے دیا، رسالت پہ خطبہ بیٹھ کے دیا، علی کی ولایت پہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا۔ اگر اس سے بڑا جملہ سننا ہے تو آمادہ ہو، نبی نے علی کی ولایت پر خطبہ صرف بیٹھ کر نہیں دیا، کھڑے ہو کر دیا ہے، اور کھڑے ہو کے ہی نبی نے خطبہ نہیں دیا، مجمع نے کھڑے ہو کے سنا۔ زندگی ہو آپ کھڑے ہو کے مجمع نے سنا۔ اب لوگ علی ناشنا بدبخت لوگ حج پہ جاتے اور وہ کعبہ کا چکر لگاتے، اور کعبہ ان کو دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے یہ کس چکروں میں۔ شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے، بدن پہ جامہ احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جامہ احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، زمین بولی، فلک بولا، علی بولا، علی بولا، ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ۔ کیا ماحول بن گیا شادی، جنت بنی گئی آپ کی سرکار، بیٹھے ہو ٹور گئے ہو ہیں شادی۔ چلے ہم آدھائیں، پہلا سلونی اللہ نے کہا، دوسرا سلونی سوال نبی نے کہا، تیسرا سلونی کتاب کا نام تفسیر انوار النجف، ٹھیک ہے، اور حسین بخش جاڑا صاحب 15 جلدوں پہ مشتمل تفسیر انوار النجف، ریفرنس کوٹ کرتا جا، انہوں نے لکھا کہ جناب ابو طالب کی بہن جناب صفیہ کا گزر بازار سے ہو رہا تھا، اور بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں لپٹی ہوئی، چادر اڑے ہوئے، جو کہ خاندان کون سا ہے، باپردہ احباب اور خاندان، اور قبلہ ایسا خاندان اور ایسا قبیلہ، عرب کا معاشرہ تو آپ کے سامنے تھا، عرب کا معاشرہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت کہ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا تو بڑے بڑے شعراء موجود ہوتے تھے، اور عرب کے رئیس اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چبوترے پہ بیٹھتے تھے، اپنی بیوی کو چبوترے پہ، اور شاعر اتنے مردوں کے سامنے زوجہ کے لیے عشقیہ اشعار شوہر کے سامنے پڑھتا تھا، اور شوہر خوش ہو کر اسے انعام دیا کرتا۔ عرب کا معاشرہ اتنا گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اتنے گناہوں والے معاشرے میں بھی جو بی بی صدیقہ اور طاہرہ کہلائے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بات بڑی قیمتی تھی، کچھ رہ گئے ہیں میرے ساتھ، آپ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ، بات بڑی قیمتی تھی، اتنے نجس معاشرے میں، لیکن اس نجر معاشرے میں ایک ہی گھر تھا بنو ہاشم کا، جو چادر میں لپٹ کے چلتے تھے، کنیزوں کے جھرمٹ میں جا رہی، ایک منافق آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا، بی بی اپنی بالی چھپا لیں ورنہ محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی۔ چلو کوئی بات نہیں، سکوت میں طوفان چھپا ہوتا ہے، بندے چھپ ہوتے ہیں تو میں کسی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ شاید بات میں نہیں پہنچا پایا، چونکہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا، موضوع کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ بھیا چل رہی ہے بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں، اندر کا منافق آگے بڑھا، کہتا بی بی اپنی بالی چھپائیں محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی۔
बीबी ने कहा पहली बात तो ये कि हमारी बाली नजर नहीं आ रही, और दूसरा जो तू बोला है तू नहीं, तेरे अंदर का मुनाफिक बोल रहा है। तू नहीं बोला, तेरे अंदर का मुनाफिक बोला। शाह जी मुनाफिक निकला है नफक से। नफक कहते हैं जंगली चूहे को। जंगली चूहे के बिल के 2 सुराख होते हैं, इधर से आए तो इधर से निकल जाता है। जागो यार मेरे साथ, थोड़ा सा तो बोलो ना किसी ने। जियो यार, जिंदगी हो। तुमने खरीदा यार, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। इधर से आए तो इधर से, क्योंकि मुनाफिक नफक से निकला है, और नफक अरबी में जंगली चूहे को कहते हैं, और उसकी बिल के 2 सुराख होते हैं, इधर से आए इधर निकल गया, इधर से आया इधर निकल गया। तो वो अंदर, बीबी तू नहीं बोल रहा, बीबी ने कहा तेरे अंदर का मुनाफिक बोल रहा। अच्छा जैसे ये जुमला कहा, बीबी चली रसूल की बात। अब तफसीर नजफ का हवाला पेश कर रहा हूं। रसूल की बारगाह में हाजिर, कहते या रसूलल्लाह फुला ने हमें रोका और रोक के कहा आप की बाली नजर आ रही, छुपाइए वरना मोहम्मद की शफात काम ना आएगी। हमारी बाली नजर नहीं आ रही थी, और उसने ये कहा रहमतुल्लिल आलमीन, नबी की जबीन रहमत पर जलाल के आसार दिखाई। नबी ने आलम जलाल में कहा मस्जिद में आओ। मिंबर पर वारिसे मालिक मिंबर, हाय हाय, मिंबर पर सरकार मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा वजह तखलीक कायनात, वो रसूल जो आने से पहले था, जाने के बाद है। वो रसूल मेंबर पे, जैसे सरकार मेंबर पे इंशाअल्लाह तारीखी फैसला दे जाऊंगा, धड़कने अली अली बोलेंगी, शर्त है यहां बसता हो। लेकिन जो गर्मी और मौसम की नजर हो रहा है, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह आपकी गर्मी में सरगर्मी पैदा करे। दुआ देते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। इतने में क्या हुआ, मिंबर पर सरकार है, रसूल ने आते ही दावा किया सलूनी सलूनी। तीसरा सलूनी मोहम्मद कह रहे, रसूल कहते मुझसे सवाल करो, मैं बताऊंगा किसका बाप है कौन। मेरा मजमा बेदार कर देना, मैं जुमला हवाले करूं। भैया सर उठाना, देखना मेरी तरफ, मैं लफ्ज हवाले करने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा किसका बाप। अब सरकार ने जब सलूनी कहा ना, एक बंदा अब्बा को भूल गया आ गया है, कहता यार रसूल अल्लाह मेरे सर पे बाल कितने। रसूल ने कहा अगर मैं बता दूंगा तू गिनेगा कैसे। तू गिनेगा कैसे। अच्छा एक और साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे अब्बा का नाम बताइए। रसूल ने कहा हुज़ैफा बिन कैस तेरे बाप का नाम। कहता या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक कर, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक और आगे बढ़ा, ये तारीख है, शिया सुन्नी इस बात से मुत्तफिक है, बिला तफरीक के फिरकों मज़हब बात कर रहा हूं। एक और साहब आगे बढ़ गए, उन्होंने एक और सवाल कर लिया, उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा का नाम क्या है। शाह जी फिक्रा है, हाँ हाँ इंशाल्लाह यूं लगेगा कि ऊपर से नूर उतरा है, दिलों में बस गया है, और विलायत के नूर में आप सफर करेंगे। फिक्रा लीजिएगा। कहता है मेरे अब्बा का नाम क्या। रसूल ने कहा फुलां चरवाहा। जैसे ही कहा, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, जैसे ही कहा फुलां चरवाहा, ये सुनना था, सर झुका और शर्मिंदा होके चला। उधर ये चला या उधर से आयत आई और आके जिब्रील ने कहा अल्लाह का कहना है कुल्ला तसअलु अन अशिया इन तुबतलकुम तसूकुम, खबरदार मेरे मोहम्मद से ऐसे सवाल न किया करो, जब वो जवाब दे तुम्हें गर्दनें झुकाना पड़ रहा है। बात बात ना रहा हैदर 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 जियो
پسند آ رہی ہے؟ ہاں، بہت ذمہ داری سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ساتھ دیتے جائیے گا۔ خبردار میرے محمد سے ایسے سوال نہ کرو، جب وہ تمہیں جواب دیں تو تمہیں گردنیں جھکانا پڑ جائے۔ ہاں ہاں، ایسے سوال نہ کرو، شکر۔ اور ہائے بات آ گئی ہے تو چلو پہنچائے دیتا ہوں صاحب۔ اس کا مطلب ہے یہ بات عجیب ہے، بات بڑی عجیب منظر ہے، بہت عجیب منظر ہے۔ یا رسول اللہ بات تو ہو رہی تھی آپ کی شفاعت کی، کہ محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی، اور آپ نسب بتانے بیٹھ گئے۔ شیعہ بھلے دار نہ دے، جو سنی بیٹھا ہے میرا بھائی وہ ضرور ہاتھ اٹھائے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا، بات ان کے لیے۔ بھائی قبلہ بات ہو رہی تھی محمد کی شفاعت کی، اور محمد نے کہا شجرے، نبی نے کہا میں زمانے کو بتا رہا ہوں میری شفاعت کا منکر وہی ہوتا ہے جس کا شجرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیو ہاں ہاں نبی، اور اسی لیے قول معصوم ہے، سرکار صادق کا قول، امام فرماتے ہیں جو تین چیزوں کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جو معراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، جو قبر میں سوال و جواب کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، اور جو ہماری شفاعت کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شادی کبھی سوچا ہے منکر معراج، منکر قبر، منکر حشر، یعنی حشر میں ان کی شفاعت، یہ تینوں چیزوں کا منکر شیعہ کیوں نہیں؟ سوال ہے تین، جواب ہے بھائی سوال تین ہیں، آپ تھک گئے ہیں، میں قریب آ گیا ہوں، زحمت تمام کرنے والے ہوں، راضی رہیے گا۔ سوال تین، تھک گئے تو چھوڑ دو یہ دو، پچھلی بستی بیٹھے ہو ٹور گئے ہو نا، بس ساتھ دیتے رہیے گا۔ جنگ والے دوست سارے چہرے یہ وہی جو عشرے میں بھی ماشاءاللہ یہ سرے فہرست ہوتے تھے، آج پشت بنائی فرما رہے ہیں سادات عظام مولا نقوی صاحبان کے رزق اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعا دیتے ہوئے فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا باتیں تین ہیں ناصر بھائی، کارن ایک ہے، منکر معراج، منکر قبر، منکر حشر یعنی شفاعت شیعہ اس لیے نہیں چونکہ معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، حشر میں ہے اختیار علی، اور اسی لیے تو کہتے ہیں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں نہ۔ کیا بات ہے یار، زندگی ہو آپ کی پوری طاقت سے، پھر بھی ہاتھ اٹھے، بھیا نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو، بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک، نتیجہ لے جائے میں تمام کروں۔ اچھا پہلا سلونی کس نے کہا؟ اللہ نے۔ دوسرا سلونی صالح نبی، تیسرا سلونی محمد مصطفیٰ نے، لیند کہاں اللہ سے چلا علی تک آ گیا، چوتھا سلونی علی نے کہا۔ ہاں علی نے سلونی کب کہا؟ 5 برس کی عمر میں، 10 برس کی عمر میں، 20 30 40 50 60، کس برس میں علی نے سلونی کہا؟ نہ 10 نہ 20 نہ 30 نہ 40 نہ 50۔ دیکھیں حضرت ابو طالب کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں 10-10 سال کی چھوٹائی بڑھائی ہے، ہاں 10-10۔ جناب ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جناب طالب، جن کے نام سے ابو طالب، اس کے والد جناب عقیل، اس کے بعد جناب جعفر۔ جناب طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب جعفر، اور جعفر سے 10 سال بظاہر چھوٹے ہیں علی، اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ زعفران ہو گئی اس کو کہتے ہیں، علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ اچھا 10-10 سال چھوٹائی پڑا ہے، لیکن آپ کی میڈیکل سائنس پتہ شاہ جی کیا کہتی ہے؟ باپ کی عمر اگر 35 برس سے زیادہ ہو جائے
تو اس عمر میں اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کے جوڑ کمزور ہوں. یہ آپ کی میڈیکل سائنس کہتے ہیں 35 برس کے بعد. لیکن یہ جناب ابراہیم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے اس وقت ایج کیا تھی زوجہ کی؟ بڑی ایج تھی, 80 کے قریب. دیکھیں آسان, یہی تو لطف علی والوں کا کہ یہاں حافظہ فراموش نہیں ہوتے. نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے, نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے, آب کوثر ہے جو ہونٹوں پہ لگا رہتا ہے. منافق نصیری کو برا کیسے کہوں, میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے. نام علی کا اتنا میٹھا لگتا ہے, اس کے سامنے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. چھیڑتے جائیں گے. چلے میں بات کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں, نتیجہ دیتا ہوں, زحمت تمام کرتا ہوں. پریشان نہ ہوئیے گا, بس نتھی رہنا ہے اور بات پوری اور زحمت تمام. راضی نہیں گا, جتنا حکم تھا میں پڑھ گیا. توجہ, جوڑ کمزور ہوں گے. جس عمر میں جناب ابراہیم کے ہاں بچہ پیدا ہو 80 سال کے قریب, تقریباً اسی عمر کے قریب میں ابو طالب کے ہاں علی آئے. لیکن جو علی آیا ہے نا, آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے 35 برس سے عمر زیادہ ہو جائے تو بچے کے جوڑ کمزور ہوں گے, اگر ماں باپ کی عمر 35 سے اوپر ہے. لیکن یاد رکھیں جو بچہ آیا ہے وہ 35 کیا کئی برس بعد میں آیا ہے, لیکن اس کے جوڑ کمزور نہیں ہے. اس علی کو قوت پروردگار کہتے ہیں. یار جو بولا ہے نا اس بات میں میں شکر گزار ہوں اس بندے کا. اس علی کو بھیا قوت پروردگار کہتے ہیں. نتیجہ زحمت تمام, تقریر تمام ہوئی. علی نے سلوری کب تھا؟ نہ 10 برس کی عمر میں, نہ 20 برس کی عمر میں, نہ 30 برس کی, نہ 40, نہ 50, نہ 60. بھئی علی نے سلوری کب تھا؟ 13 رجب حرم کعبہ میں علی آیا. میں بندہ زمین پہ نہیں رہنے لگا, توجہ کرنا. 16 رجب کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. بڑی تعداد میں مشرکین مکہ کعبہ کے گرد جمع تھے. محمد کے ہاتھوں پر ابو طالب کے شریف خون علی کو دیکھا. رحلِ نبوت پر قرآن ولایت دیکھ کر کافر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا, یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا, یہاں تو ہماری عزا دیوی رہتی تھی. کسی نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا, کسی نے کہا لات سے پوچھو, کسی نے کہا منات سے پوچھو, کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو. جب کہا لات سے پوچھو, کہا وہ تو بت ہے, بت بنا دیکھتا رہتا ہے, بولتا نہیں. کسی نے کہا منات سے پوچھو, کہ وہ چپ سادے رہتا ہے, پتھر ہے, کیا بولے گا. فکرہ بڑا قیمتی ہے, سمجھئے گا. کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو, کہ وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے. جاگنا جاگنا جاگنا, کیا بات ہے آپ کی, وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے. کسی نے کہا لات سے پوچھو, کسی نے کہا منات سے پوچھو, کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو. پورے مکہ میں صدائیں تھی پوچھو پوچھو پوچھو. کہ اس وقت محمد کے ہاتھوں پر ابو طالب کا شریف خون علی بچلا اور تڑپ کے کہتا ہوں مشرکین مکہ, نہ لات سے پوچھو, نہ منات سے پوچھو, نہ عزا دیوی سے پوچھو, سلونی سلونی مجاری سے پوچھو. محمد والے محمد بلند تر صلوات. سلونی سلونی علی سے پوچھ. بس ایک فکرہ ہے فضائل کا اور اسی پہ تقریر تمام, لیکن تھکنا نہیں ہے. اب تم نے اٹھ کے سلام پیش کیا, میں کھڑا ہو گیا ہوں. اب تو بھی پرواز کرنا چھیڑا ہے تو چھوڑیو مت, سفر کرنا میرے ساتھ تاکہ پیغام پہنچ جائے. قبلہ کہا کہ
सलूनी सलूनी, मुझे अली से पूछो, पहला सलूनी अली का, अली ने दूसरा सलून, अली ने कई सलूनी कहे और अली के सलूनी पढ़ने के लिए पूरा अशरा चाहिए शादी, और वो भी कम पड़ेगा क्योंकि अली के सलूनी के बाद फिर खुतबात जो मौला ने दिए। लेकिन मैं एक और सलूनी सुनाता हूँ। जब 3 खिलाफतों का दौर गुजर गया, 3 दौर, अब जो गुजर ही गया उस पर क्या बात, गुजर गया, जो गुजर गया उस पर क्या बात कर, बहस ही नहीं। 3 खिलाफतों का दौर गुजरा। हाँ जी राजा, चलो कोई बात नहीं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जज़ीदियत मुर्दाबाद, बाज़े बुलंदतर सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैरियत है ना सब? माशाल्लाह। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नतीजा बड़ा कीमती है, सैयद का होना जरूरी है। शादी आप आ जाएं, कोई बात नहीं, वो वॉलंटियर्स हैं, मामलात देख लेंगे, मैं तकरीर तमाम करने वाला हूँ। हाँ, जो साहब गुजर ही गया, उस पर क्या बात करें, जरूरत ही क्या उसने किया, तो बस जब गुजर गया। अल्लामा तालिब जौहरी से किसी ने ये बात की थी, वो कहने लगे यार ये जो अली के साथ जो सिलसिला हुआ ये खिलाफत का मसला था, तो लिहाजा खिलाफत के लिए सारा इख्तिलाफ था, फिर अली को मिल गई और ये और वो, इस तरह की बात की ना। तो जौहरी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, वो फरमाते हैं अली और खिलाफत के लिए ये करेगा, कहते हैं जो नुसैरी से मिलने वाली खुदाई ना ले तो बंदों से मिलने वाली खिलाफत क्या लेगा। जिंदगी हो आपकी जो मैं साथ सफर करे। हाँ, जो नुसैरी से मिलने वाली खुदाई ना ले वो बंदों से मिलने वाली खिलाफत क्या लेगा। तो ये फड्डा शादी ये नहीं था। अच्छा खैर, 3 खिलाफतों का दौर गुजरा, बंदे अली के पास आ गए और अली का सलूनी पढ़, अली के सलूनी मुझे याद करवाते रहिए, मैं सुनाता रहूँगा। नासिर भाई लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। और जाकिर शनास आदमी है, जाकिर घर लोग हैं, यहाँ आप जरा मैयार देखिएगा बात का, मेरी बात नहीं, चूंकि मेरे मुर्शिद मेरे आका मेरे मौला की बात है, इसलिए खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। जैसे 3 खिलाफतों का दौर गुजरा, लोग अली के पास आए। जब अली से 1-2 दौर पहले ना, तारीख इस्लाम का एक किरदार है, वो बैठा हुआ था मेंबर, अली गुजरे, अली को देख के कहता है या अली आप मेरी बैत करें। अली कहते हैं तू है कौन? तू उसने कहा मैं जानशीन मोहम्मद नायब मुस्तफा। जैसे कि अली ने कहा अगर तू मोहम्मद का नायब है ये बता मोहम्मद की हुकूमत जमीन पर थी या आसमान पर? उसने कहा या अली जमीन पे भी थी आसमान पे भी थी। खुद भी हैं, कमाल पढ़ने वाले लोग हैं, लफ्ज सुनिएगा। अगला सवाल बड़ा कमाल अली ने किया। अली ने कहा अगर तू मोहम्मद का नायब है ये बता मोहम्मद की हुकूमत इंसानों पर थी या जिनों पर भी थी? बाबा जी कहने लगा जिनों पर भी थी। अली कहते हैं ये बता अगर तू मोहम्मद का नायब है तूने जिंदगी में कोई जिन देखा है? कहता है या अली नहीं देखा। अली मुस्कुरा के कहते हैं तू बैत की बात करता है और मैं ये सोच रहा हूं जब तूने अपनी रियाया ही नहीं देखी उस पे हुकूमत कैसे कर रहे? जिंदगी आपकी मिल के नकवी साहब थकना नहीं है फिक्र ले लीजिए। अच्छा खैर दौर गुजरा, उन्होंने कहा या अली जरा आइए। अली ने कहा नहीं, हम खिलाफत और इमामत के लिए विलायत के लिए तुम्हारे तख्त के मोहताज हैं। याद रखें आहिस्ता से फिक्रा कहूंगा लेकिन बुलंद होकर सुनिएगा। क्या कहा? आहिस्ता से कहूंगा, तौबा से मेरे मोहतरम भाई, बुलंद होकर सुनिएगा। याद रखिए मैं अली ने क्यों कहा कि ये मेरे पास जो खिलाफत व विलायत है वो तख्त व ताज की मोहताज नहीं। क्यों? क्योंकि मूसा मट्टी पे भी बैठ जाए तो नबी होता है, फिरौन तख्त पे भी बैठ जाए तो लानती होता है। इससे ज्यादा क्या गुजरूंगा है? कहा था ना आपने, मैं गुजर गया हूँ आप रह गए हैं। जो पहुंचे मैं सलाम पेश कर रहा हूँ।
سے بڑھ کے کنائے کی زادری کیا ہوگی؟ میرا ساتھ دیجئے گا میرا شہزادہ، اور آپ کو سلامت رکھے. نتیجہ لیجئے بھیا، زحمت تمام کیے دے رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ آئیے، مہربانی فرمائیے. اگر آپ نہ آئے تو پھر ہم بارگاہ سرکار ختمی مرتبت میں شکایت کریں گے کہ دین پہ وقت پڑا اور علی نے ساتھ نہیں دیا. علی نے کہا اگر دین کی بات ہے چلو میں آتا ہوں. سارے مسجد میں چلے گئے. وہ ممبر موجود تھا جو محمد کا ممبر تھا. میں علی کا آنا پڑھ رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دینا. علی چلے، گھر سے چلے. اب لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے. شاید سوچ رہے تھے علی آئیں گے کہ تو کس انداز میں، سونے کا امامہ ہوگا، سونے کی عبا ہوگا، سونے کی قبا ہوگا، چاندی کی نالین ہوگا. اس رنگ میں ابو طالب کا بیٹا مسجد میں آئے گا. لیکن تاریخ نے عجیب منظر لکھا کہ ادھر ابو طالب کا بیٹا علی چلنے لگا. علی نے کس انداز میں چلے؟ محمد کا امامہ سر پہ رکھا، ابراہیم کی عبا دوش پہ ڈالی، ادریس کا عصا ہاتھ، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں لیا، ادریس کی نالین پاؤں میں پہنی. علی نے پہلا قدم اٹھایا یا کائنات کا سر چکرایا. علی نے دوسرا قدم اٹھایا یا دو جہانوں میں نور پھیلا. علی نے تیسرا قدم اٹھایا یا تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. علی نے چوتھا قدم اٹھایا یا چوتھے آسمان سے عیسیٰ آسمان چھوڑ کر علی کی زیارت کے لیے آیا. بولنا خدا کی قسم. علی نے پانچواں قدم اٹھایا یہ پنج تن کی غیرت سمجھ کے علی کے چہرے میں آ گئی. علی نے چھٹا قدم اٹھایا یہ 6 جہانوں میں نور پھیلا، شخصیت میں نور پھیلا. ادھر کائنات میں ہر بندہ حیران تھا اور جتنے مسجد میں تھے وہ بھی حیران تھے کہ جتنے بھی پہلے آئے ہیں 4 پائے تھے اس ممبر کے. جو پہلا آیا محمد کے بعد اس نے محمد کے احترام میں 1 چھوڑ دیا، جو اس کا آیا اس نے 2 چھوڑ دیے، جو اس کے بعد آیا اس نے 3 چھوڑ دیے. نیچے پایا بچا کوئی نہیں. اگر احترام کا یہی سلسلہ جاری رہتا جو بعد میں آتے انہیں گڈھے کھود کھود کے بیٹھنا پڑتا. سارے انتظار میں تھے ابو طالب کا بیٹھا تو زمین پر بیٹھے گا. لیکن تاریخ نے عجیب منظر دکھایا. ادھر ابو طالب کا شریف خون ممبر کے قریب آیا. علی نے داہنا قدم اٹھایا، علی نے پہلے پہ قدم رکھا. جاگ جاگ میرے ساتھ. علی نے پہلے پہ قدم رکھا، علی نے دوسرے پائے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے پہ قدم رکھا. تینوں پہ قدم رکھ کے علی تینوں پائے پہ قدم رکھ کے جہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے. ہے یہ تو محمد کی جگہ تھی. علی احترام بھول گئے جو محمد کی جگہ بیٹھ گئے. تو ابو طالب کے شریف خون نے ان کو مخاطب کر کے کہا ارے تم تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو. اس وقت آنکھیں پھوٹ گئی تھی جب میرے قدم دوش محمد پر ایسا باکمال کہ جس کو کبھی زوال نہیں. کہ ہر شعبہ میں باغور دیکھا میرے مولا علی کی کہیں بھی کوئی مثال نہیں. علی ممبر پہ آیا. سید قسم سے لائٹ نہ دیکھنا کوئی بات نہیں. ہاں کوئی بات نہیں، کوشش کرنے دے. میں کہتا ہوں تسلسل نہ ٹوٹے. بات بیٹھے ہو ٹور گئے ہو. میرے پاس معرفت کے پر ہوں میں اڑ کے یہ فکرہ پڑھا. سے دار ہوں جملہ میرا نہیں علی کا ہے. قاسم نقوی صاحب علی نے ایسا جملہ کہا ہے. علی نے ممبر پر بیٹھ کے پہلا جملہ کہا. علی کہتے ہیں سلونی سلونی اما شئتم. سوال کرو جو تم چاہتے ہو. آگے جملہ نہیں
मारिफत का कोहे गिरान। अली फरमाते हैं सलूनी सलूनी मुझसे सवाल करो। हाँ देखना, हाजा सिफ़तुल इल्म। अली ने दावा सलूनी कह के अपनी खाल को पकड़ा। अली फरमाते हैं सलूनी मुझसे सवाल करो, हाजा सिफ़तुल इल्म। अली फरमाते हैं ये मेरी खाल नहीं, इल्म का गिलाफ है। हाजा सिफ़तुल इल्म, ये मेरी खाल नहीं, इल्म का गिलाफ। अगला जुमला आज तक सबसे यही सुनते हो, इल्म की कोई हद नहीं। यही सुना है खुदा की कसम। कभी भी आपसे किसी ने भी नहीं कहा होगा कि हर कोई यही कहता है इल्म की कोई हद नहीं। ऐसे ही है। आज आपको इल्म की हद ना दिखाऊं, पहले दिखाई हो, किसी ने मुझे दाद नहीं देनी, फिर रब्ते मसाइब होने वाला राजी रहिए। अली ने शाह जी ये बात कह के ये मेरी खाल नहीं, इल्म का गिलाफ है। आगे जो जुमला कहे क़यामत है, अली ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया, इल्म की हद बताने लगा। अली फरमाते हैं ये मेरी शिकम नहीं, ये मेरी पसलियां नहीं, इल्म की सरहदें हैं। क्या बात, इल्म की सरहदें जैसी मारिफत अली ने करवाई। जिन्होंने हमेशा कहा जो चाहिए पूछो, जो चाहिए मांगो, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी बेटी ने चादर जज़ाकल्लाह, आपने हक अदा किया सुनने। कोई तवील गुफ्तगू नहीं, बस मसाइब का एक टुकड़ा। मेरे बाप भी हैं, मेरे खिलाफ क़िबला मोहतरम मौजूद हैं, वो खिताब फरमाएंगे। बड़ा पड़ गया मैं, बात काफ़ी वक्त ले गया, जितना वक्त था बस उसमें तमाम कर रहा हूँ। बात पहुँच गई तो हाय निकल आएगी। लेकिन चेहलुम के दिन मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करे तुम हुसैन का चेहलुम ज़ैनब के रोज़े पे। किसी बहन का भाई मर जाए ना, स्वयं हो तो वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, हर आने वाले का शुक्रिया भी अदा करती है। फज़ाइगम शाह एक फिक्रा कहती है मेरे भाई के चेहलुम पे जरूर आना, मेरे भाई के चेहलुम पे जरूर आना। मुकद्दर अली की बेटी का भाई का चेहलुम तो क्या, भाई का शहर भी नसीब। भाई का चेहलुम तो क्या, भाई का शहर भी नसीब नहीं। रिहाई के दिन और चेहलुम में रिहाई पड़ी जाती है। याद रखें ये कैदी नहीं थे, ये मुबल्लिग थे। हाँ बेशक भाई ने कहा है तो मैं फिक्रा फिर अगर कह देता हूँ सरकार। जब सैयद सज्जाद से यजीद ने कहा ना जा तुझे रिहा किया, सज्जाद कहता है हम तेरे कैदी कब थे। हम तेरे कैदी नहीं थे, हम उसकी रजा के कैदी थे। और जब ज़ैनब आलिया को आके सज्जाद ने बताया ना यजीद कहता है मैं तुझे रिहाई दूंगा, तो बीबी ने उस वक्त आसमां की तरफ देख के एक फिक्रा कहा। बीबी कहती है परवरदिगारा तेरी तौहीद की कसम मेरे भाई का सजदा जीत गया। बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह करे शाम की मालकत तुमसे राजी हो जाए। देखिए लोग ये गलत कहता है जाकिर या कोई भी ये फिक्रा अगर मेंबर से पढ़ता है कि यजीद के ख्वाब में रसूल आए थे और रसूलुल्लाह से डर गया इसलिए उसने रिहा कर दिया। नहीं, जो अल्लाह से नहीं डरा वो रसूलुल्लाह से क्या डरेगा। किबला ज़ैनब आलिया के खुतबों से डर गया था, सैयद सज्जाद की तबलीग से डर गया था, जनाबे सकीना के गिरिया से डर गया था। मैं ये फिक्रा पढ़ा तो पता नहीं कितनी देर में रोया हूं। बीबी तो पहले शहीद हुई है लेकिन उस पर एक फिक्रा कहता हूं। बीबी का गिरिया आम नहीं था,
जनाब सकीना जब भी जिंदान में रोती थी, ये मखलमी बिस्तर पे तड़प के उठता था और एक मर्तबा पूछता था अपने सिपाही से, कौन रो रहा है? सिपाही भी रो के यही कहता था, शाम में कौन रोता है? वही परदेसन रो रही है, वही जख्मी रो रही है, वही अल्लाह रासी रो रही है। जब कहा ना, जा हमने तुझे आजाद किया, कहा हम तेरे कैदी कब थे? हम तो उसकी रजा के कैदी थे। जल्दी नहीं करता, इतना रो लोगे जितना मेरी मालकन चाहती है। कमाल की समात है, कमाल का पुरसा आपने पहले फिक्रे पे दिया, लेकिन फिक्रा लीजिएगा। अल्लाह करे मौला मुझे ताकत दी, मैं पहुंचा पाऊं, मैं जल्दी ना करूं। किबला जैसे ही कहा ना, कहा हम ऐसे नहीं, हम शर्तें मनवा के रिहा होंगे। शाह जी ये कैदी नहीं मुबल्लिग थे। किबला कैदी शर्तें मांग के रिहा हो, मुबल्लिग शर्तें मनवा के रिहा हो। बीबी ने पहली शर्त मानी, मकान दे मैं मजलिस करूंगी। नकवी साहब ये पहाड़ है मसाइब का, अगर ये फिक्रा कोई समझ गया ना, वो जब भी ये जुमला याद करेगा मेरे लिए दुआ करके हाय जरूर करेगा। जब कहा ना मकान दे हम मजलिस करेंगे, सलाम उस मजलिस को जिसे ज़ैनब आलिया ने पढ़ा है। और किबला नकवी साहेब जैसे ही शाम की औरतें आई, बीबी ने दरवाजा बंद करा के शाम की औरतों को मुखातिब करके एक फिक्रा कहा। सर से चादर उतार के अली की बेटी ने कहा, शाम की औरतों क्या तुम्हारे शहर में पत्थर खत्म हो गए? बड़ा अमीर है जो हाय नहीं करता, अभी भी तेरी हाय कबूल फरमाए। क्या तुम्हारे शहर में पत्थर खत्म हो गए हैं? बीबी फरमाती है, मुझे तुम्हारा इस्तकबाल नहीं भूलेगा। मुझे वो मरहला याद है जब मैं शाम में आई थी, तुम छतों पे खड़ी मेरा इस्तकबाल कर रही थी। तुम्हारे हाथों में पत्थर थे, रश बड़ा था और तुम्हारे हाथ एक दूसरे से अटक रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास वक्त भी कम था। आज वक्त भी है, अली की बेटी का सर भी हाजिर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बीवी आपका पुरसा कबूल फरमाए। कहा हम ऐसे नहीं, हमें हमारी अमानतें वापस कर। किबला इससे ज्यादा नकवी साहब मैं जल्दी नहीं कर सकता। बस सर आने लगे, सबसे पहले अली अकबर का सर आया। अली अकबर का सर देख के बीवियों ने कहा, वाह अकबरा वाह अकबरा। उसके बाद किबला कासिम का सर आया। बीवियों ने कहा, वाह कासिमा। अब पत्थर होगा जो अगले फिक्रे पे हाय ना कर सका। फिर हजरत अब्बास का सर आया। बीवियों ने सर का मातम किया और रो के कहा, वाह हिजाबा, हाय हमारा पर्दा। अगर पत्थर होगा वो बंदा जो अगले फिक्रे पे सर का मातम ना कर सका। आखिर में हुसैन का सर रह गया। ज़ैनब कहती है, मेरा भाई बैठना। ज़ैनब कहती है, मेरे भाई का सर कहाँ है? यजीद कहता है, ऐसे नहीं मिलेगा। सुना है बहन को भाई से बड़ा प्यार है और भाई को बहन से बड़ा प्यार है। बहन बुलाए भाई आए तब मानेंगे, ये कहना था। ये जनाबे आलिया ने दामन फैलाया, रो के कहती है, हुसैन मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और मेरा भाई आजा। ये फिक्रा कहना था। शादी संदूक का ताला टूटा, हुसैन के सर ने परवाज शुरू की। ज़ैनब आलिया के सर के करीब आके, पत्थर ही होगा जो मातम न कर पाया। हुसैन के सर ने तवाफ किया। तवाफ करते करते सर सैयद सज्जाद के करीब गया। कान पे सज्जाद के मुंह रख के हुसैन ने एक बात की। सज्जाद रोता रोता जमीन पे बैठा, तड़प के आलिया ने पूछा, तेरे बाबा ने सज्जाद क्या कहा है? सज्जाद रो के कहते, बाबा हुसैन कह रहा है, मुझे सकीना नजर नहीं आई। माताम ए मेरी 4 साल की बेटी। सज्जाद कहते, सकीना को जिंदे में शाम की गर्मी खा गई। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम सालिमीन। सही छोड़ दूं या एक फिक्रा पढ़ लूं? जो हल्के का मातमी है इजाजत देगा एक जुमले की? करोगे मातम? किबला जैसे ही सर आए ना, चादरें आने लगी। क्या आने लगी?
اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے پہنچنا ہے۔ محسوس نہ فرمائیے کہ جملہ لکھیں۔ کیا آنے لگی؟ چادریں۔ لعین نے چادریں بھیجی۔ ایک لعین چادریں لے کر آیا، اس نے 120 چادریں سامنے رکھی۔ چادریں دیکھ کے سجاد کی چیخ نکلی، رو کے کہتا ہے لعین تیری چادریں زیادہ ہیں، میری تو بچی ہی 12۔ بڑا امیر ہے جو خائے نہیں کر پائے، میری تو بچی ہی 12۔ جو بندہ کہتا ہے میں نے گھر جا کے غریب کا پرسہ پڑھنا ہے، قبلہ کیا تمت الساکبہ والے نے لکھا سب سے پہلے جناب لیلا آگے بڑھی، انہیں اجازت لے کے چادر سر پہ لی، اس کے بعد جناب ام کلثوم، بیبیاں اپنے سروں پہ چادریں لیتی رہی، شام کی عورتیں دیکھتی رہی۔ پتھریوں کا بندہ جو اگلے فکرے پہ ہائے نہ کر پایا میں ممبر چھوڑوں، شاہ جی آخرت میں 2 بیبیاں بچی اور 2 ہی چادریں بچی۔ مجھے پوچھو گے نہیں کون سی؟ ایک غازی کی بہن رقیہ، ایک حسین کی بہن زینب عالیہ۔ صاحب الدمت الساکبہ لکھتے ہیں رقیہ آگے بڑھ کے چادر اٹھا کے روتی ہی زینب عالیہ کے قریب آئی، قدموں پہ چادر رکھ کے کہتی ہے علی کی بیٹی اگر دین بچ گیا ہے میں سر پہ چادر لے لوں۔ بڑا امیر ہے، بڑا امیر ہے، خدا کی قسم مجھے معاف کر دینا سیدو اگر چوٹ پڑے۔ سب نے چادر لی، آخر میں زینب عالیہ کی چادر بچی۔ جیسے ہی بی بی نے چادر اٹھائی، شام کے اس مکان میں کتنا ماتم برپا ہوا۔ شام کی عورتیں تڑپ کے رہ گئی، کہتی ہے ہر بی بی کی چادر پوری ہے، تیری چادر پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ یہ فکرہ کہنا تھا۔ بی بی زینب کہتی ہے ہاتھوں سے اتری ہے میری نیزے سے ماتم، اور میری خدا نیزے سے اکیلی چادر نہیں اتری، میرے سر کا رنگ بھی بدل۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا وإنما